سامعین، ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اٹھ ابراہیم اور قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا۔ تینوں دن 200 اونٹ قربانی کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر۔ پھر فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ میں اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، لہٰذا میں اس حکم خدا بندی کو بجا لاتا ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا کہ بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کریں۔ اس گفتگو کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی شتر پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر میں کنگھی کر کے اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دیں، میں اسے اپنی دعوت ولی اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح سے تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی حکم کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا چھوٹا ہے، ہم اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت اسماعیل نے کہا آج میں اپنے باپ کے ساتھ ضیافت کو جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ نے اپنی بیٹے کو بے گناہ مارا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا، کیا یہ حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ تو پھر تو 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہیں، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے، تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر فرزند کے سامنے بیان کر دی۔ قول تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا، اے بیٹے میرے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں، بس اے بیٹے میرے مجھے بتا دو کہ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی، اے میرے ابا جان، یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور راتوں کو بھی کم سوتے ہیں۔ جب بحکم خدا سوئے تو رحمت آپ سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی، اور میں اس میں بخوشی راضی ہوں جس میں ہمارا خدا راضی۔ ترجمہ: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ فرمایا گیا ہے، ذی الحج کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر 9ویں شب کو بھی یہی خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب کو بھی یہی خواب آیا۔ اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ نہ آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا،
اور انہوں نے باپ کی فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا، اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو دیا ہے، اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھ کو تم صابروں میں پاؤ گے، اور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں۔ اس لیے آپ تاخیر نہ کریے، ہو سکتا ہے کہ شیطان لعین وسوسے ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو راستے سے صحیح بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں کی سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے جسے اس وقت منا کا کہتے ہیں۔ وہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کو قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری صلاح اور مشورہ کیا ہے؟ وہ بولی کہ 1000 جان بھی میری خدا کی راہ قربان۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان کرتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کر لیجئے۔ پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ مارے اور حکم خداوندی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے باپ کو سکھائی تھی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجیے کہ نازک جان ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں۔ خدا نخواستہ کوئی بھی خون کا قطرہ آپ کے کپڑوں پر لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجیے تاکہ میرا منہ آپ کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب نہ بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ محترمہ کی خدمت میں سلام کہیے اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی، اور اس کے بعد اپنی کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے باندھ دیے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم نے نہ مانی اور گلے پر چھری چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ دوسری تیسری بہت کوششوں کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم نے چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم سے کلام کیا کہ اے حضرت ابراہیم، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو، اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو۔ اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر، اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے۔ ترجمہ: اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے بلند درجات عطا کرتے ہیں، بے شک یہی ہے صریحاً آزمانا۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا وحشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو وحشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی، اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔
سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو، اور وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے۔